سر آپ اپنا تعارف کرائیں گے کہ پیوپا کے اندر آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس میں، اور کس طرح الیکشن کے اندر آپ کامیاب ہو کے اس پوزیشن میں پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکیل احمد عباسی میرا نام ہے اور نیو عباسی بردرز اور پاک ٹیکنو ٹیسٹ کا میں آنر ہوں۔ الحمدللہ جی، اس دفعہ پیوپا میں الیکشن جیت کے میں آیا اور میں وہ تمام پروموٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس سال ووٹ دیے، اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد میں ان پروموٹرز بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پیوپا کی اس سیٹ تک بٹھایا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیوپا میں جب جیت کے انسان آتا ہے تو اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا بھی یہ ویژن ہے کہ ہم پروموٹرز کے لیے جو پروموٹرز کے مسائل ہیں اس کو پیوپا کے پلیٹ فارم سے منسٹریوں تک، ایمبیسیوں تک یہ پہنچائیں کہ ہمارے پروموٹرز کو یہ ایشو ہیں اور یہ ان ایشوز کا حل ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ کام کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر یہ بتائیں کہ پیوپا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے پروموٹرز کا، ابھی نئے سیشن کے دوران پیوپا نے کیا کیا سہولیات فراہم کی ہیں پروموٹرز کو؟ دیکھیں جی، پیوپا جو ہے وہ ہر اس پلیٹ فارم کا ساتھ دیتا ہے جہاں پہ پروموٹرز کو کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہو، اگر وہ پرابلم پروٹیکٹر کی ہوتی ہے یا بیورو آف امیگریشن کی ہوتی ہے یا منسٹری کی ہوتی ہے یا FIA کی ہوتی ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ پروموٹرز کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ پیوپا پروموٹر کا ساتھ دیتا ہے۔ جب سے ہم اقتدار میں آئے تو کافی سارے مسائل تھے اور ابھی ہیں نہیں، کچھ تو الحمدللہ حل کر دیے اور کچھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ جو تھا وہ QVC کا تھا، قطر ویزا سینٹرز کا۔ اس میں جیری والے وہ اپائنٹمنٹ نہیں دیتے تھے، اور فیفا ورلڈ کپ شروع تھا، اور فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہمارے ہنرمند پاکستانی جو اصل ہیرو اس پاکستان کا ہیں، ان کو باہر جانے میں شدید مشکلات تھیں، اور ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے لیٹ ملتی تھی۔ تو ہم نے 2-3 دفعہ میٹنگز کی جیری کے ساتھ، لیکن ان کو اس میٹنگ میں سمجھ نہ آئی۔ بالآخر ہم نے احتجاج کیا، وہاں پہ بھرپور قسم کا احتجاج کیا، جس میں پیوپا کے ساتھ پروموٹر نے بھی ساتھ دیا۔ پروموٹر کے ساتھ کی وجہ سے الحمدللہ ان کو بھی سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد وہ جو مسئلہ تھا جو اپائنٹمنٹ والا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے منسٹر صاحب سے میٹنگز کی، اور نئے پروٹیکٹرز جو جس طرح ایبٹ آباد کا پروٹیکٹر ہے اور کافی سارے علاقوں کے پروٹیکٹرز ہیں، وہاں پہ لوگ بڑے دور دور جا کے پروٹیکٹر کراتے تھے، اور باہر جانے والے جو ہیرو ہیں ان کو بڑی مشکلات ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں جو ہیں وہ 3-4 پروٹیکٹرز دیے جائیں جہاں پہ ہمارے جو باہر جانے والے بچے ہیں ان کو دور سفر نہ کرنا پڑے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحب کا، ساجد احمد پوری صاحب کا، جنہوں نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پروٹیکٹرز کی اپروول دی، تو وہ کام بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ساجد احمد پوری صاحب نے جو کام کیا وہ جاپان کے اوپر کیا، کوریا کے اوپر کیا، جرمنی کے ساتھ بھی کوئی MOU سائن ہونے والے ہیں،
اور رومانیہ کے ساتھ کیا۔ الحمدللہ ہمارے جو ہیرو ہیں، ہمارے جو ٹیکنیکل ہیروز ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کو ریونیو دیتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ لوگ مڈل ایسٹ بھی جا رہے ہیں، یورپ کنٹریاں کھل گئی ادھر بھی جا رہے ہیں، اور کوریا بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری کوشش ہے یہ ہمارے منسٹر صاحب کی ہے۔ آگے جو ہمارے پروموٹرز کو مسئلے تھے، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا پچھلے ہمارے 4-5 سال سے ہم اس مسئلے کے پیچھے لگے تھے، وہ تھا امینڈمنٹ کا۔ جو ہمارے رولز ہیں، جو ہمارا قانون ہے، جو ہماری چیزیں ہیں، وہ امینڈمنٹ کا مسئلہ تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہی دور میں اعجاز صاحب نے کوشش کی، سینئر وائس پریزیڈنٹ فہیم اقبال صاحب نے، اور اسد حفیظ کیانی صاحب نے، ان سب نے، اور میرے لیڈرز سید حبیب علی شاہ صاحب اور لائن گروپ کے چیئرمین سید عطر اقبال صاحب، ان سب نے کوشش کی، اور وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ آخری مرحلے میں اس کا فائدہ پروموٹرز کو انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا پروموٹر کو فائدہ ہوگا۔ آگے ہمارے کام کافی سارے پائپ لائن میں ہیں، جس طرح ہم نے لاسٹ میٹنگ کی پلاننگ ڈویژن صاحب کے اندر احسن اقبال صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی ہماری جو میٹنگ تھی بڑی سکسیسفل ہوئی۔ جو کافی سارے مسائل تھے ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے، اور انہوں نے یقین دہانی کی کہ انشاءاللہ ہم پروموٹرز کا ساتھ دیں گے۔ تو انشاءاللہ بھی ہمارا کافی ٹائم پڑا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آگے مزید جو پروموٹرز کے لیے مشکلات ہیں ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی سر۔ تو سر یہ بتائیے کہ اس پلیٹ فارم سے کتنا ریونیو پاکستان کے لیے آپ لوگ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جو پروموٹرز ہیں وہ پورے سال کا 10 لاکھ بندہ باہر بھیجتے ہیں۔ ہماری فگر جو ہے بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا آدھا ہم دیتے۔ وہ آدھا اس لیے ہم دیتے ہیں کہ جو بندہ ہم باہر بھیجتے ہیں وہ پہلے مہینے سے ہی پاکستان میں پیسہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ یورپ میں ہے تو ڈالر بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آپ کے چینل کے توسل سے ہم حکومت بالا تک اپنی یہ آواز بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں، آپ ان پروموٹرز کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو آپ فری ہینڈ دیں، اور جو ہماری سی ڈبلیوز باہر بیٹھے ہیں، جو ہماری باہر ایمبیسیز بیٹھی ہیں، اگر وہ ان کا ساتھ ہمارا ہو، ان کا ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہو، جو وہاں پہ ڈیمانڈز آتی ہیں ان کو جلدی ویریفائی کر کے بھیجیں اور جلدی اپروولز دیں، اور پروٹیکٹرز کو باؤنڈ کیا جائے کہ پروموٹرز جو ڈیمانڈ لے کے آئے اس کو فل فور ڈیمانڈ کو اپروو کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم 10 لاکھ بھیجتے ہیں، اگر حکومت کا ہمارا ساتھ ہو تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم 2 ملین تک بھی بندہ بھیج سکتے ہیں، 20 لاکھ تک بھی بھیج سکتے ہیں۔ جو ریونیو ہم اکٹھا کر کے دیتے ہیں، کہ پورے پاکستان میں جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا اگر آدھا ہم دیتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے تو ہم یہ یقین دہانی کرتے ہیں کہ پورا کے پورا ریونیو ہمیں دینا چاہیے، اور اس میں فائدہ پاکستان کو ہوگا، ہمیں ہوگا، ہمارے بچوں کو ہوگا، ہمارے رشتہ داروں کو ہوگا، اس میں اس غریب کا فائدہ ہوگا جس کے گھر میں 10 کھانے والے ہیں اور 1 کمانے والا ہے۔
موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جاب نہیں ہے. وائٹ کالر والے لوگ جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے، جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ بیچارے در در رول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں. جن لڑکوں نے ٹیکنیکل کام کیا ہوا ہے وہ ان میں سے آدھے چلے جاتے ہیں، آدھے بیچارے یہاں پہ کوئی ٹھیکے لیتے ہیں، کوئی کسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. تو ان کا جو گزر بسر ہے وہ بہت مشکل سے. اس لیے آپ کے چینل کی توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ آپ پروموٹرز کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو ساتھ چلائیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن ہمارا پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑی مہربانی ہے. بہت بہت شکریہ.